السلام علیکم۔ معاشرے میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو فقط دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر فقط دنیا کی زندگی ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، ہمارے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، اور دنیا کی زندگی ہماری اچھی سے اچھی گزر جائے۔ گویا وہ آخرت کی زندگی پر بلیو ہی نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ فقط دنیا ہی دنیا ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بسی ہو اور رچی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن کا بلیو آخرت کی زندگی پر ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ فقط آخرت کی زندگی، فقط آخرت کی زندگی، دنیا کو بالکل وہ اس کھاتے سے نکال دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی آئے گی۔ گویا ان کو دنیا کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی جیسی کیسی گزر جائے، بھلے وہ اچھی گزرے یا بری، ہمارے اوپر اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، ہماری آخرت سنور جائے، فقط ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہیں، جنگلوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے، ہمیں دنیا کے معاملات سے، ہمیں رشتے اور ناتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کریں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گویا وہ دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے ہم نے اس کو بھی گزارنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے وہ بھی ہماری اچھی اور بھلی ہو جائے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے گزارتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اب جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو فقط دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے سامنے فقط دنیا کی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی زندگی پر ان کا کوئی بلیو ہی نہیں ہوتا، گویا بلیو نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بالکل غلط ہیں، راہ راست پر نہیں ہوتے، کیونکہ آخرت کی زندگی وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کی کھیتی کہا گیا ہے۔ جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں اٹھائیں گے۔ تو گویا دنیا کی زندگی فقط دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی بھی زندگی ہے۔ تو جو فقط دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ کر اس کو گزار دیں گے کہ آخرت میں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگ خسارے میں جائیں گے، کیونکہ آخرت کی زندگی کے لیے ہی یہ دنیا کی زندگی بنائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو فقط آخرت کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسی گزر جائے، اچھی گزرے یا بری گزرے، بس آخرت ہی آخرت ہے۔ ایسے لوگ بھی نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں جہاں کہیں تعلیم دی گئی ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کی، تو وہاں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کا مطلب، بلکہ وہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، اور یہ اچھی گزر جائے تو اس کا نصیب ہے، اور اگر بری گزرے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی اچھی ہو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کی زندگی اچھی گزرے اس کی دعا کرنی چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے لیے آزمائشیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے گزار دے، اور ہم جیسے کیسے یہاں مشکلات میں گزارا کر لیں گے ہماری آخرت سنور جائے۔ دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے، وگرنہ دنیا کی زندگی اگر آپ کی بری گزرے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ ایسا ہو جائے جو آپ کی آخرت کی زندگی کو خراب کر دے، یہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تیسرے لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ترجیح تو آخرت کی زندگی کو دیتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کو بالکل اگنور نہیں کرتے۔ یہ درمیانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میانہ روی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ گویا یہ زندگی جو دنیا میں گزار رہے ہیں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا کی زندگی اچھی کر دے، ہمیں تو اپنی نعمتوں سے نواز، تاکہ ہم در در بھٹکنے والے نہ ہوں، بھیک مانگنے والے نہ ہوں،
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں بلکہ عزت کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ جب وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق ان کی دنیا کی زندگی بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی دعا کرنی چاہیے اور یہ لوگ بہت اچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو بھی اچھا مانگیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خیر اور برکت کو مانگیں کہ آخرت کی زندگی ہماری اچھی سے اچھی ہو جائے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو آخرت کے لیے کھیتی کہا گیا ہے یہ بھی ہماری اچھی ہو، ہم اچھی طرح سے زندگی گزاریں، اچھے اعمال کریں۔ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہوں گی اور ہم در در کے دھکے نہیں کھائیں گے بلکہ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے تو ہم اچھے کام بھی کر پائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں اچھی نعمتوں میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جیسے تو نے ہماری یہ دنیا کی زندگی اچھی بنا دی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، تیرے ساتھ رابطے میں ہیں، یا اللہ تو ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کر دے۔ اور اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی گزار کر دکھائی ہے اور اسوہ حسنہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی جس طرح سے گزاری ہے، اگر ہم دنیا کی زندگی اس طرح گزار لیں تو آخرت ہماری سنوری ہی سنوری ہے۔ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں وہ سارے اعمال بھی کیے ہیں، معاملات بھی کیے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں۔ تو ان سب سے الگ تھلگ ہو کے فقط جنگلوں میں نکل جانا، اس کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں اور کہیں کہ ہمیں کوئی دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے، تو اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے رشتے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ان رشتوں کو گنوایا ہے۔ ہم نے آپ کو بھائی دیا، ہم نے آپ کو بہنیں دیں، والدین دیے ہیں، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہ کر کے خوش رہنا چاہیے اور ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ہر نعمت کا ایک اپنا مزہ ہے، ہر نعمت کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان تمام حیثیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان تمام نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جس طرح آپ کی زندگی دنیا کی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کریں اور آپ کی آخرت کی زندگی اچھی سے بھی اچھی ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔